الحمدللہ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ جانیں گے۔ ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ تو آج کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہے، اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2 سے 3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے اس حسین کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہے، میری شہادت کے بعد ایک سجا قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تمہیں اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اس سے کہنا رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اور اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں حسین کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں۔ امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے اجازت دے تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں، عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، میرا عسکر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے کے آئے۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما، اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی لانے کو کہہ رہی ہے، مجھے اجازت دے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فراق چلے جانا۔ اور جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں، اے میری آقا، آزادی غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کے کہتی ہے، اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا، آزادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے تاکہ میں نہر سے پانی لا سکوں۔ بی بی زینب نے یہ جیسے ہی سنا تو آپ
زارو قطار رو کے نجف کی طرف منہ کرتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر اور خندق یاد آ جاتا ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فراق میں قابض ہوتے ہیں، مشق میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کے مشق کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگو سب مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگا۔ بس جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کے وار کرنا شروع کر دیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچھیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، آپ اس مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے اور آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشق کو لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے، آپ جیسے ہی اپنے زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ وار کرتا ہے اور آپ گھوڑے سے زمین پہ آ جاتے ہیں اور سارے سپاہی ایک ساتھ مل کر آپ پہ حملہ کرتے ہیں اور جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی عباس کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، اور اس طرح غازی عباس علمدار کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ تھا۔ اس طرح آپ کو فوج یزید نے کربلا میں شہید کر دیا۔